بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 121۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب سے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں ہے۔ بحث دوم اتناب سے متعلق ہے۔ اتناب یعنی کم مطالب کو زیادہ الفاظ کے ذریعے سے مخاطب تک پہنچانا کسی غرض بلاغی کے تحت۔ اتناب کی تقریباً 10 اقسام صاحب کتاب یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے بعض ہم پڑھ چکے ہیں اور بعض رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایغال اور تذیل بھی ہے جو آج پڑھیں گے۔ ایغال لغت میں ایغال کا مطلب ہے جلدی چلنا، سرعت السیر، اور لفظی ایغال جو ہے یہ مبالغے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں ایغال کا مطلب ہے کہ کلام کو ایک ایسے نقطے پر ختم کرنا کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو تب بھی مطلب مکمل ہوتا ہے۔ یعنی کلام کے آخر میں کوئی ایسا جملہ لے کر آنا، کوئی ایسی چیز لے کر آنا کہ اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی کلام مکمل ہے، مطلب مکمل ہے، لیکن کسی غرض بلاغی کے تحت کلام کے آخر میں کوئی جملہ یا کوئی نقطہ لے کر آنا، یہ ہے ایغال۔ اس کے بعد ہے تذییل۔ تذییل کا لغوی معنی ہے کہ ایک شے کو دوسرے کے ذیل میں قرار دینا، اور اصطلاح میں تذییل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کے بعد ایک اور ایسا جملہ لے کر آنا کہ جو خود مستقل ہو لیکن پہلے جملے میں جو مطلب ہے اسی مطلب پر یہ دوسرا جملہ بھی مشتمل ہے۔ یعنی جو مطلب پہلے جملے کا ہے وہی مطلب دوسرا جملہ بھی دے رہا ہے۔ یہ دوسرا جملہ اس پہلے جملے کی منطوق یا مفہوم کی تاکید کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی غرض بلاغی یہ ہوتی ہے اس دوسرے جملے کا کہ یہ پہلے جملے کی منطوق یا پہلے جملے کے مفہوم کی تاکید کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تذییل کی پھر خود دو قسمیں ہیں۔ کبھی یہ جو دوسرا جملہ ہے ایک ضرب المثل جیسا ہوتا ہے کہ جو معنی پہنچانے میں پہلے جملے کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یا تو ایک ضرب المثل ہوتا ہے یا ضرب المثل جیسا ہوتا ہے جس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے، اگر اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی کلام نہ بھی ہو تب بھی اس کا ایک مستقل معنی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ وہ معنی پہنچانے میں پہلے والے جملے کا محتاج نہیں ہے، لیکن ابھی اس کلام میں پہلے والے جملے کی تاکید کر رہا ہے اور اس کے ذیل میں واقع ہوا ہے۔ اور تذییل کی دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی یہ ایک ضرب المثل یا اس جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی جو دوسرا جملہ آتا ہے وہ جس جملے پر آپ اس دوسرے جملے کو لے کر آتے ہیں یہ دوسرا جملہ کوئی مستقل ضرب المثل نہیں ہے، نہ اس جیسا ہے، اور نہ پہلے جملے کے بغیر مطلب پہنچا سکتا ہے اگرچہ مستقل جملہ ہے۔ یعنی جو دوسرا جملہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور اس کا ایک مستقل مطلب بھی ہوتا ہے، یہ مطلب بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ درست ہے یہ دوسرا جملہ مستقل جملہ تو ہے لیکن پہلے جملے کے بغیر یہ مخاطب تک اس کے ذریعے سے ہم مطلب بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ دوسرا جملہ مطلب پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے والا جملہ ہو تو تب تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو دوسرا جملہ ہے یہ اس کے ذیل میں ہے اور یہ پہلے جملے کی منطوق یا مفہوم کی تاکید کر رہی ہے، لیکن اگر پہلے والا جملہ نہ ہو تو دوسرا جملہ اگرچہ مستقل ہے لیکن مطلب نہیں پہنچا سکتا۔ الایغال وهو لغة سرعة السير ويستعمل في المبالغة في شيء يقال فلان يوغل في نظره وقراءته، أي
يبالغ فيهما. واصطلاحا ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كالمبالغة في قول الخنساء. انواع اتناب میں سے ساتواں ایغال ہے. کبھی کبھار اتناب کلام میں ایغال کی صورت میں ہوتا ہے. ایغال کا لغوی معنی ہے سرعت السیر یعنی جلدی چلنا، اور اس کو مبالغے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کسی چیز میں مبالغہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مثلا فلان یوغل فی نظرہ و قرأتہ. کیا مطلب یوغل یعنی یبالغ، فلان مبالغہ کرتا ہے، ای یبالغ فیہما یعنی ان دونوں چیزوں میں نظر و قرأت میں وہ مبالغہ کرتا ہے. واصطلاحاً اصطلاح میں ایغال کا مطلب ہے کہ کلام کو ایک ایسے نقطے پر ختم کرنا کہ اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی کلام مکمل ہے. کلام کو ایک ایسے جملے پر ایک ایسے مطلب پر ختم کرنا کہ اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی کلام مکمل ہے، مکمل فائدہ دے رہا ہے، معنی دے رہا ہے. لیکن پھر آپ ایسا کرتی کیوں ہے؟ کسی غرض بلاغی کے تحت. جس طرح کہ خنسا کے شعر کو بطور مثال لے کر آئے ہیں، وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارًا فَقَوْلُهَا كَأَنَّهُ عَلَمٌ وَافٍ بِالْمَقْصُودِ لَكِنَّهَا أَعْقَبَتْهُ بِقَوْلِهَا فِي رَأْسِهِ نَارٌ لِزِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ. یہ ایک شعر ہے خنسا کا جو اس نے اپنے بھائی صخر سے متعلق کہا ہے. فرماتی ہے کہ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ. بے شک کہ ہدایت یافتہ بھی صخر کی اتباع کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک بلند پہاڑ ہے کہ جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کأنہ علم کافی تھا، آگے فی رأسہ نارن کی ضرورت تھی نہیں، اس نقطے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیوں لے کر آئے ہیں اس نقطے کو؟ لزیادت المبالغہ، مبالغے میں اضافی کے لیے، زیادہ مبالغہ کرنے کے لیے. اس غرض کی بنا پر یہاں پر فی رأسہ نارن اس کلام میں لے کر آئے ہیں، ایغال ہے. اسی طرح ونحو قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سورۃ البقرہ آیت نمبر 212. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. اب واللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، یہ کافی تھا. بغیر حساب یعنی بے حساب رزق دے دیتا ہے، یہ مبالغہ کے پیش نظر آیا ہے، اور یہ ایغال ہے. یہاں پر اتناب ایغال کی صورت میں ہے اور مبالغے کا فائدہ دے رہا ہے. التذیل وهو لغة جعل شيء ذیلا لشيء آخر، واصطلاحا تعقیب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأکیدا لمنطوق الأولى او لمفہومها. اتناب کی صورتوں میں سے 8ویں صورت تذیل ہے. فرماتے ہیں کہ تذیل کا لغوی معنی ہے ایک شے کو دوسرے کے ذیل میں قرار دینا. ایک شے کو آپ اصل عنوان بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے ذیل میں آپ کئی چیزوں کو قرار دیتے ہیں، تو یہ ہے تذیل. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق قرآن مجید کے میں جو بیس ورب استعمال ہوئے ہیں، جو عربی مادے استعمال ہوئے ہیں مختلف الفاظ کے، تو تقریباً 1700 کم و بیش 1700 ہیں، اور ان میں سے 1200 الفاظ یعنی 1200 مصادر بیس ورب اور ان سے بنے الفاظ
ہم اپنے زبانوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اردو میں استعمال کرتے ہیں، پشتو میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم متوجہ ہی نہیں۔ مثلا خود یہی لفظ تزیل جو ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اردو میں، فلان چیز کی اتنی اقسام ہیں، مثلا ذیل میں بیان کی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا، تزیل ہی ہے، ذیل، ذیل میں بیان کی جاتی ہے، درجہ ذیل۔ تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب اسی لفظ کا جو اصل مادہ ہے۔ اصطلاح میں تزیل کا مطلب ہے کہ ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو لانا۔ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آیا ہوا ہے، وہ دوسرا جملہ مستقل ہے لیکن اس کا معنی وہی ہے کہ جو پہلے والے جملے کا ہے۔ اب جب ایک جملہ لے کر آئے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرا جملہ کیوں لے کر آئے ہیں کہ جو خود مستقل بھی ہے اور معنی بھی وہی ہے جو پہلے والے جملے کا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ غرض ہے تاکید، ہم تاکید کی غرض سے یہ دوسرا جملہ لے کر آتے ہیں، یا تو وہ تاکید اس پہلے جملے کی منطوق کا ہوتا ہے اور یا اس کے مفہوم کا۔ منطوق یعنی پہلا جو کلام ہے، پہلا جو جملہ ہے، اس کے ظاہری الفاظ سے جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جو متکلم نے بیان کیا ہوتا ہے، جو اس نے کلام کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منطوق۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہم سمجھ جاتے ہیں اس سے کہ یہ بھی مراد تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ ہوتا ہے مفہوم۔ مثلا متکلم نے کہا کہ زید قائم، اس کا مطلب کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، یہ منطوق ہے۔ زید کا کھڑا ہونا یعنی زید کھڑا ہے، یہ ہے منطوق۔ اب اس سے آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ ایک تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ زید کھڑا ہے، اب یہ ہوا منطوق۔ زید کھڑا ہے یعنی بیٹھا نہیں ہے، یعنی لیٹا نہیں ہے، یعنی کہیں پر مثلا دوڑ نہیں لگا رہا۔ اب یہ سب کچھ جو آپ لے رہے ہیں نا، یہ مفہوم ہے، یہ منطوق نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی تو اس کے مفہوم کی تاکید کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کے یعنی پہلے جملے کے منطوق کی تاکید کر رہا ہوتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اب یہاں پر ان الباطل کان زہوقا، یہ جو دوسرا جملہ ہے، یہ پہلے جملے وضحک الباطل جو اس سے پہلے ہے، اس کے منطوق کی تاکید کر رہا ہے۔ باطل مٹ گیا اور ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ونحو قولہ تعالی، اس طرح ایک اور مثال لے کر آئے ہیں، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، سورۃ السبا آیت نمبر 17۔ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور کیا سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ اب یہاں پر یہ جو دوسرا جملہ ہے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا کے بعد واقع ہوا ہے، ایک مستقل جملہ ہے، لیکن اس پہلے جملے کے مفہوم کی تاکید کر رہا ہے، یعنی ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں سزا دی، اور کیا سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ یعنی نہیں دیتے، ہم یہ سزا ناشکروں کے علاوہ ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اب ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں سزا دی۔ تو اب اس جملے کے مفہوم کی کہ یہ سزا ہم کسی اور کو نہیں دیتے، یہ فقط انہی کو ہم نے دی ہے، یہ حل نجازی الا الکفور اس کی تاکید کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ خود بلاغت ہے
یہاں پر سزا کا یعنی سزا کے لیے جو لفظ آنے چاہیے وہ نہیں، الفاظ آنے چاہیے وہ نہیں آئے، جزا کا لفظ آیا ہے، جزینا. ہم نے یعنی لفظ جزا کا لے کر آئے ہیں اور معنی ہے سزا کا. یہ خود بھی قرآن مجید کی یعنی ایک بہت بڑی فصاحت و بلاغت ہے، ایک بہت بڑی بلاغت کی مثال ہے جو اس آیت میں ہے، بہت بڑا بلاغی نقطہ ہے. باہر کے فی دوسرا جملہ پہلے جملے کی کے مفہوم کی تاکید کر رہا ہے. والتذیل قسمان، تذیل کی دو قسمیں ہیں، ما یجرا مجرى الامثال لاستقلال معناه و استغنائه اما قبله كقول طرفا. ایک یہ کہ جو بعد والا جملہ ہے وہ کوئی ضرب المثل ہو، جیسے ضرب المثل کی طرح ایک ایسا جملہ ہو کہ جو خود بذات خود ایک مستقل معنی رکھتا ہو اور معنی دینے میں یعنی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، خواہ پہلا والا جملہ ہو یا نہ ہو، یعنی معنی دینے میں وہ پہلے والے جملے سے مستغنی ہو. جس طرح کہ طرفہ کا شعر ہے، کلو خلیل کنت خاللتہ لا ترک اللہ لہ واضحا کلکم اروع من ثعلب ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ. اب یہاں پر اس شعر میں یہ جو ما اشبہت اللیلۃ بالبارحہ یہ ایک ضرب المثل ہے اور معنی دینے میں مستقل ہے، پہلے جملے کا مستغنی نہیں ہے، پہلے جملے سے مستغنی ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام لوگ جن سے میں نے دوستی کی ہے اللہ ان کے سامنے کے دان توڑ دے. تم سارے کے سارے لومڑے سے بھی زیادہ چالاک ہو، آج کی رات کل والی رات سے زیادہ مشابہ ہے. اب یہ ما اشبہت اللیلۃ بالبارحہ پہلے والے جملے کی تاکید ہے، تم سارے کے سارے لومڑے سے بھی زیادہ چالاک ہو، کلکم اروع من ثعلب، تم سارے کے سارے لومڑے سے بھی زیادہ چالاک ہو. آج کی رات کل والی رات سے مشابہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی آپ میں سے ایک جو ہے دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے چالاکی میں، کہ آپ میں سے ہر کوئی چالاک ہے. اب یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے اور خود بھی ایک مستقل معنی رکھتا ہے. ما لا یجرى مجرى الامثال لعدم استغنائه عما قبله ولعدم استقلاله بافادة المعنى المراد كقوله نابغہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرا جملہ ہوتا ہے وہ پہلے جملے سے مستغنی نہیں ہوتا، وہ کوئی ضرب المثل یا ضرب المثل جیسا نہیں ہوتا، وہ معنی پہنچانے میں مطلب پہنچانے میں پہلے جملے کا محتاج ہوتا ہے. اگر وہ پہلا جملہ نہ ہو تو یہ دوسرا والا وہ معنی و مطلب نہیں پہنچا سکتا، یعنی مخاطب نہیں سمجھ پائے گا اس دوسرے جملے سے کہ متکلم کہنا کیا چاہ رہا ہے، متکلم نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اگرچہ وہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے. جس طرح کہ نابغہ کا شعر ہے، لم یبق جودک لی شیئا اعملہ ترکتنی اصحب الدنیا بلا عمل. تیری سخاوت نے میرے لیے کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کی میں آرزو کروں، میں اب دنیا میں بغیر کسی خواہش کی ہوں. اب یہاں پر جو دوسرا جملہ ہے ترکتنی اصحب الدنیا بلا عمل، یہ تذیل ہے. یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے، لیکن نہ تو یہ کوئی ضرب المثل ہے اور نہ اس کی طرح کوئی مستقل معنی رکھتا ہے، بلکہ ہم اس کا معنی تب ہی سمجھ پائیں گے اچھی طرح جب اس سے پہلے یہ پہلا والا جملہ آئے. اب دیکھیں نا، میں اب دنیا میں بغیر کسی خواہش کی ہوں، کیا مطلب؟ ترکتنی اصحب دنیا بلا عمل، میں اب دنیا میں بغیر کسی خواہش کی ہوں، تو کیا مطلب؟ یعنی تیری سخاوت نے میرے لیے کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کی میں آرزو کروں. اب اگر پہلا جملہ ہو تو دوسرے جملے کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ میں اب دنیا میں بغیر کسی خواہش کی ہوں، کیا مطلب؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟
وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جہاں تک ضرب المثل کی بات ہے، ضرب المثل کا ہر عرف میں، ہر معاشرے میں ایک خاص مطلب و معنی ہوتا ہے. جب بھی وہ بولا جاتا ہے سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا عرف میں ایک خاص معنی ہوتا ہے، یا تو وہ ضرب المثل ہوتے ہیں، یا ضرب المثل جیسے بعض جملے ہوتے ہیں جن کے ایک خاص معنی سمجھا جاتا ہے عرف میں. اگر ان سے آگے پیچھے کوئی کلام ہو ہی نہ تب بھی ان کا مطلب اور معنی سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر ان سے پہلے کوئی کلام ہو پھر وہ آ جائے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر ان سے پہلے کوئی کلام نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنا مطلب اور معنی مخاطب کو پہنچا دیتے ہیں. فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه فلم يجري مجرى الاستصحاب مجرى المثل. یہ جو دوسرا والا مصرع ہے شعر کا، اب یہ پہلے والے جملے کی تاکید پہلے والے مصرع کی تاکید کر رہی ہے، اور یہ مستقل جملہ یعنی یہ معنی دینے میں مستقل نہیں ہے، اور یہ نہ تو ضرب المثل ہے اور نہ ضرب المثل جیسا کوئی جملہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.